حاضر حضرات اتنا جادو تھا، مگر جادو تھا کیا؟ اس کے رولز کیا تھے؟ اب پیغمبر علیہ السلام کو اس وقت تک اگر یہ سوال کیا جاتا کہ یا رسول اللہ ہم پہ جادو ہوا، تو آپ کیا کہتے نا مجھے تو نہیں پتا بھائی، میں تو جادو واجو نہیں جانا، مگر چونکہ حضور کے علم میں مرتبہ یہ تھا کہ قیامت تک ان کے علموں کا رسوخ جانا تھا، اس لیے خدا نے اپنے پیغمبر کے باطن سے جادو گزار دیا، آثار بتا دیے، کرائن شو کر دیے کہ اس طرح جادو کا اثر ہے، یہ آبسیشنل تھاٹ پیدا ہوتا ہے، یہ نیوراسس کریٹ ہوتا ہے، یہ سائیکوسس کریٹ ہوتا ہے، پھر اس کا حل بتا۔ حضور جب اس تجربے سے باہر نکلے تو فرمایا مجھے خدا نے عرش کے نیچے سے سحر اور جادو کی بلا کو ختم کرنے کے لیے دو آبدار موتی، دو چمکتی ہوئی صورتیں عطا کی، آپ کو فلک اور والناس عطا ہے۔ آج کس کا جادو اترتا ہے فلک اور والناس سے؟ کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ آپ جتنا مرضی زور لگا لو، جتنی مرضی کی مرتبہ ان پہ پھونک کر پا لو، کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ خاتم حضرات اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب آپ فلک اور والناس والے رب کو ہی پوری طرح نہیں مانتے تو ان کا اثر کیا ہوگا؟ اس وجہ سے نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو خدا کامل پر اعتبار ہوگا تو پھر اس کی آیات بھی معتبر ہوں۔ تو خدا نخواستہ اپنے اعتبارات کو مستحکم کرو۔ اگر مسلمان ہی رہنا ہے خاتون و حضرات تو مسلمان ہی بنو، پھر جادوگر کا بننا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ گلی کوچے یہ جو ہر دوسرے کا رزق بند ہوتا ہے جادوگروں کی، بھلا یہ ممکن ہے؟ آپ اللہ کی صفات کو مت منتقل کیا کرو۔ سب سے بڑا گناہ یہ تصور ہوگا کہ آپ خداوند کریم کی حکمتوں اور اس کی عملیت کو لوگوں کے حوالے کر دو۔ پڑھے لکھے بھی یہی غلطیاں کرتے ہیں، ان پڑھ بھی یہی غلطیاں کرتے ہیں، مگر اس کا نتیجہ بھی سن۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوگا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، اس پہ ایک شیطان کو اللہ غلبہ دے دیتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان اس کے قریب رہتا ہے۔ سوائے اللہ کی یاد کے ظاہر اللہ کی یاد ہوگی، جیسے پہلی آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں، آپ کا دل خدا کے ساتھ خوش رہے گا۔ جب دل خوش رہے گا تو دماغ وساوس سے پاک رہے گا اور شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ پھر وہی حل ہے وہ جو اللہ کی پہلی آیات میں۔ اب ایک اور بات سنیے، اسی پہ خاتمہ ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ ہمیں کیا پڑھی ہے۔ اب دیکھو اللہ تو سیدھی سادھی باتیں کرتا ہے، پتہ نہیں اللہ کو پڑھنے والے کیا لیتے ہیں۔ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑھی ہے تمہیں تکلیف دوں؟ ایسے فیس ٹو فیس جیسے کہتے ہیں لوگ، ایسے ہی کہہ رہا ہے نا، ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑھی ہے تمہیں تکلیف دوں؟ تو علم یہ خیر تو ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے ساری تکلیف، ہمارا مولوی صاحب تو کہ سارا عذاب ہی اللہ دیتا ہے۔ وہ تو کہتے تھے کہ آپ ذرا سے جم کرو گے اوپر سے تمہیں فرشتے جو ہیں پکڑ کے لے جائیں گے، رنجے غاروں میں گرا دیں گے، برستی ہوئے آگ میں آپ کو لٹا دیں گے۔ خدا پڑا الٹی ہی بات کہہ رہے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دوں؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم مجھے یاد کرنے والے ہو، مجھ پہ ایمان رکھتے ہو، تو مجھے کیا پڑی ہے تمہیں تکلیف دوں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، خدا تو وہ ہے جو تمہیں ذرا سی یاد بھی چن لیتا ہے، ذرا سی یاد بھی چن لیتا ہے۔ اس کا نام لطیف ہے، خبیر ہے۔ زمین کی ساتویں تہہ میں اگر کوئی اللہ کہہ کے پکارے گا نا، دیکھو نا اس نے کہاں سے چنی؟ وَظَنُّونَ اذْهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کہاں سے چنی؟
ویل مچھلی کے پیٹ سے اس نے صدا سنی، دبیستہوں کے اندر دبکے ہوئے پچکے ہوئے پیمبر کی سنی۔ مچھلی کی غلا سے جو کہ پیمبر کی کھال ختم ہو گئی، گل گئی، اور اس بندہ عجز نے وہاں سے آواز دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس نے آپ کے تو باپ دادا کو توبہ کرنی نہیں آتی تھی، آپ کو نہیں پتا آدم کو توبہ کرنی نہیں آتی تھی؟ بیچارہ غلطی کر کے پشیمان، درد مند، بے حال و نزار، رو رو کے پاگل ہو رہے تھے، طریقہ ہی نہیں سمجھ آ رہا تھا توبہ کیسے کرنی۔ پھر آپ جس اللہ کو سختی کا الزام دیتے ہو نا، جس اللہ کو جبر کا الزام دیتے ہو، قہر کا الزام، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے القا کیے سینہ آدم پہ کلمات کی توبہ، اس نے کیے توبہ پہ۔ آگے بتاؤ، خود ہی توبہ کے کلمات دے کے کیا خود ہی ان کو قبول نہیں کرے گا؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟